أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم الصيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون صدق الله العظيم۔ احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، صید البحری، سمندر کا شکار، وطعامہ، اور اس کا کھانا، متاعا لکم وللسیارہ، اس میں تمہارے لیے بھی فائدہ ہے اور قافلوں کے لیے بھی فائدہ ہے۔ حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا، تاکہ تم فائدہ حاصل کرو اور قافلے والے بھی فائدہ حاصل کریں۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور تم پر حرام کر دیا گیا ہے خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اس اللہ سے ڈرو کہ جس کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ اس سے قبل آیت کریمہ میں مطلقاً شکار کی ممانعت اور شکار کے ممنوع ہونے کو بیان کیا گیا تھا کہ شکار کرنا جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں۔ اگر تم شکار کرو گے تو تمہیں فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ فدیہ کا ذکر آیا تھا کہ جیسا جانور شکار کیا جائے گا اسی طریقے سے اسی کی مثل فدیہ دیا جائے گا۔ اگر اس کی مثل کوئی جانور نہ ہو تو پھر دو سمجھدار، عقل مند، انصاف کرنے والے جو حالات کو بھی سمجھتے ہوں وہ پھر طے کریں گے کہ اس کی کتنی قیمت بنتی ہے اور آپ کو فدیے کے طور پر کتنی قیمت ادا کرنی چاہیے۔ یہ سارے مسائل تفصیل کے ساتھ پچھلی آیت کریمہ میں گزر چکے ہیں۔ اب یہاں پر ارشاد فرمایا کہ محرم کے لیے، احرام والے کے لیے، جو شخص احرام کی حالت میں ہو، ہر طرح کا شکار ممنوع نہیں ہے، بلکہ صرف خشکی کا شکار جو ہے اس کا شکار کرنا بھی منع ہے، اور پھر شکار کر کے کھانا وہ بھی منع ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ شکار کر لے اور پھر کوئی اور کھا لے اسے، یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جو طری کا جانور ہے، جو طری کا شکار ہے، جو سمندر کا شکار ہے، جو پانی کا شکار ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اس کا شکار کرنا بھی حلال ہے اور اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے۔ وطعامہ، اس کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اور طعامہ سے ایک اور بات بھی بہت سارے مفسرین نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ پانی کی لہر آتی ہے اور وہ کچھ مچھلیاں ساتھ لے آئے، پانی واپس چلا جائے اور خشکی میں کنارے پر جو ہے کوئی مچھلی رہ جائے اور وہ پھر جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ وہ مر جائے، تو اس کو بھی کھانا بالکل حلال ہے، عام لوگوں کے لیے بھی اور احرام کی حالت والے کے لیے بھی، اس لیے کہ مچھلی کو جو ہے وہ ذبح کرنا جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اگر غیر مسلم کسی جانور کو ذبح کر کے فروخت کرتا ہے تو غیر مسلم کا ذبح کیا ہوا جانور وہ خریدنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک غیر مسلم مچھلیاں بیچتا ہے، اس سے خریدنا یا اسی طریقے سے اس نے بنائی ہو تو اس کا کھانا، یہ جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس لیے کہ مچھلی جو ہے اس کا ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احلت لنا المیتتان الحوت والجراد، دو مردے تمہارے لیے حلال ہیں، دو مردے تمہارے لیے حلال ہیں، ایک تو مچھلی اور دوسرا ٹڈی دل۔ مچھلی کی تعریف کی جاتی ہے ہر فقری جانور کہ جس کے گل پھڑے ہوں۔ سمندر کی مخلوق میں صرف مچھلی حلال ہے، اور مچھلی کی ہزاروں اقسام ہے، اور مچھلی کی تعریف کیا ہے؟ وہ فقری جانور، وہ ریڑھ کی ہڈی والا جانور جس کے گل پھڑے ہوں۔ اگر یہ دو صفات کسی سمندر کی مخلوق میں پائی جاتی ہیں کہ وہ ریڑھ کی ہڈی والا بھی ہے، نمبر دو اس کے گل پھڑے بھی ہیں، یہ جو آنکھوں کے پاس ہوتے ہیں جس سے چیک کیا جاتا ہے کہ مچھلی تازہ ہے یا نہیں ہے، اگر یہ دو چیزیں
کسی کے اندر ہے تو لہٰذا وہ مچھلی کی قسم میں سے ہے اور حلال اور جائز ہے۔ اس کے علاوہ مچھلی کی اقسام کے علاوہ سمندر کی، دریا کی کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ حلال اور جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز ٹڈی دل، یہ کہا جاتا ہے، جو کہ عموماً سنا ہوگا جی، فصلوں پر جو ہے ایک جو ہے وہ ٹڈیوں نے جو ہے حملہ کر دیا، ان ٹڈیوں نے حملہ کر دیا اور اس طرح سے فصلیں برباد کر دی۔ یہ ایک چھوٹا سا جو ہے ایک پرندہ نما، ایک بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے اور ہلکی سی اس کی شاید چھوٹی انگلی کے برابر بھی بوٹی اس کے اندر نہ نکلتی ہو، بس اتنا سا، تو یہ بھی بغیر ذبح کیے ہوئے، اگر مطلب اس طرح سے ایک بہت بڑا ان کا طوفان آئے اور بہت ساری اس میں جو ہے وہ نیچے گر جائیں تو اس کو پکڑ لیا جائے، یا اس طریقے سے وہ مر جائیں تو ان کا بھی کھانا حلال ہے۔ تو اس اعتبار یہ دو چیزیں ہیں جو کہ مر جائیں تو ان کا کھانا حلال ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز اگر مر جائے تو وہ حلال نہیں ہے، اور اگر زندہ ہے تو اس کا ذبح کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ باقی جو احرام کی حالت والا ہے وہ اگر جانور کو ذبح بھی کرے تو اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ عام بکری وغیرہ، گائے، اونٹ، اس طرح کے جو جانور ہیں ان کو اگر ذبح کرتا ہے پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جو شکار کیا ہوا جانور ہے، اگر شکار کرتا ہے یا کوئی اور شکار کرے یہ اس کو ذبح کر دے تو شکار جو ہے اس کو ذبح کرنے سے بھی وہ حلال نہیں ہوگا اگر بندہ احرام کی حالت میں ہے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اللہ کی ذات سے ڈرو، اسی کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے رہو، دنیا میں ہر اس کام سے بچو جسے اللہ کی ذات نے منع فرمایا ہے، ہر اس کام کو کرنے کی کوشش کرو جس کے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، تاکہ آخرت میں انسان رسوائی سے، ندامت سے بچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔